الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ حجت کا معنی ہے دلیل، ثبوت، دلیل پیش کرنا، سفارش کرنا۔ قرآن اہل قرآن کے لیے، قرآن کو ماننے والوں کے لیے اللہ کے دربار میں حشر کے دن، قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا، یا اس کے حق میں سفارشی ہوگا اور رب کے حضور کھڑا ہو کے اپنے ماننے والے کے حق میں دلائل دے گا اور سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یہ اچھا آدمی ہے، یا پھر اس کے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ اس کو برباد کر دے، یہ برا آدمی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کس بنا پہ سفارش کرے گا اور کیا وجوہات ہیں کہ وہ میری اور آپ کی اور ماننے والوں کی مخالفت کرے گا۔ قرآن آیا ہے انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، زندگی کا ڈھب اور طریقہ، اصول اور ضابطہ سکھانے کے لیے، تاکہ انسان صراط مستقیم پہ چلے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ اب اس قرآن کے اندر رہنمائی ہے، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے ہیں۔ قرآن کی آیات کو پڑھنے کا ثواب بھی ہے، لیکن اصل اس کا مقصد اعلیٰ ثواب دینا ہے، اور وہ جنت ہے، اور وہ جنت عمل کے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں جن کو ادا کیا جائے تو قرآن مجید ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو مانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور سورہ آل عمران میں بھی شروع میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں اس کی ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ان کی سمجھ میں آئیں یا ان کی سمجھ سے کچھ باتیں بالاتر ہوں، سب کچھ وہ اللہ کی جانب سے منزل من اللہ مانتے ہیں۔ تو پہلا اس کا حق ہے اس کو مانا جائے۔ دوسرا اس کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو سیکھا جائے، پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کے الفاظ کو پہچانا جائے، اس کو صحیح تلفظ سے ادا کیا جائے، تو یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس کے مفاہیم کو، اس کے احکام کو جانا جائے، سمجھا جائے۔ اور چوتھا حق اس کا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ جتنا بھی آپ کے بس میں، میرے بس میں ہے، ایک ماننے والے کے بس میں ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ جب آپ عمل کرنے لگیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو انفرادی سے ہٹ کر اجتماعی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے ایک ضابطہ اور ایک قانون چاہیے جس کے تحت سارے کسے ہوئے ہوں، اور دوسرے کے بغیر وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ زکوٰۃ کا نظام ہے، وہ تجارت کا نظام ہے، وہ معاشرت کا نظام ہے۔ یہ سارے نظام ہائے زندگی جو ہیں وہ اجتماعیت کے بغیر ناممکن ہیں۔ اس لیے اس کا 5واں حق ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے اور اس کے ضابطوں میں سب کو کسا جائے جو بھی اس کو ماننے والا، یعنی قرآن کی حکومت نافذ کی جائے۔ یہ 5 حقوق جو ادا کرے گا قرآن، اس کے لیے آخرت میں اللہ کے حضور جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ اس نے ساری زندگی یہی کام کیا، اس نے راتوں کو بیدار کیا اور مجھے سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے میں لگا رہا، اس نے ماں باپ، گھر بار، برادری، بہن بھائیوں سے جدائی اختیار کی، سفر کیا مجھے سیکھنے کے لیے، اس نے ہجرت کی مجھے نافذ کرنے کے لیے۔ یا اللہ میری خاطر اس نے صعوبتیں برداشت کی ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اس قرآن کو مانتا ہے لیکن سیکھتا نہیں ہے، پڑھنا نہیں جانتا، اگر پڑھنا جانتا ہے تو اس کو سمجھتا نہیں ہے، صرف طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے اور اس کو پڑھتا جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا اللہ کا حکم ہے، نہ اس کی زبان جانتا ہے، نہ اس کے احکام جانتا ہے،
اور اگر جانتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا، غافل ہے۔ اگر عمل کرتا ہے تو کچھ کو مانتا ہے، کچھ باتوں پہ عمل کر دیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ اور اگر عمل کرتا ہے تو انفرادی طور پہ عمل کرتا ہے، اجتماعی معاملات میں وہ اس کو سمجھتا ہے کہ میری پرائیویٹ زندگی ہے، اس کو میں اپنے اور رواج کے طریقے پر، رسم و رواج کے مطابق چلاؤں گا۔ تو یہ قرآن پر ظلم ہے۔ ان 5 حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی مس کرنا یہ ظلم ہے قرآن پر، اور یہ قرآن کھڑا ہوگا رب کے دربار میں کہ یا اللہ اس بندے نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، قرآن سے منہ موڑا اور اس کے ہدایت نامے سے ہدایت حاصل نہیں کی، تو دنیا بھی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، معیشت اس کی تنگ ہو کے رہ جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کو خسارہ ہے کہ وہ اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ان 5 حقوق کو ادا کریں تاکہ یہ قرآن ہمارے حق میں دلیل بن جائے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔